جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم اپنا درس نمبر 28 پڑھیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہے ماقبل سے ربط۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف سے واپس لوٹے تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی معیت کا تحفہ لے کر لوٹے۔ موسیٰ علیہ السلام کا نمازوں کی تخفیف میں مشورہ دینے کی حکمت کیا تھی، اور بوقت سیر سماوات وقت رک گیا تھا۔ معراج کی تصدیق سے ہی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا لقب ملا۔ کفار نے بطور امتحان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کی علامات دریافت کیں۔ حبس شمس کا معجزہ پیش آیا۔ معراج کے سفر میں معارف اور اسرار کو تفصیلاً بیان کیا گیا۔ اب ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے قضیہ ہجرت اور اس کے ابتدائی واقعات۔ ہجرت سے پہلے کے ابتدائی واقعات تمام خیرات و برکات کے ابواب کی کنجی ہے۔ شریعت کے احکامات کا کثرت سے نزول ہونے لگا اور ساتھ قریش کی عداوت بھی بڑھتی چلی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایسا کوئی سبب پیدا فرما دیں جس کی بنا پر کوئی قوم ایسی مل جائے جو دین اسلام کی مددگار ہو اور اسلام کے دشمنوں کے معارض بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے عرب کے میلوں اور مجمعوں میں تشریف لے جاتے اور دین اسلام کی تبلیغ میں مشغول ہو جاتے۔ تمام قبائل اس سعادت بابرکت کی طرف متوجہ تو ہوتے، لیکن اس دولت کو حاصل کرنے میں متردد رہتے۔ قبیلہ بنو اشہل کے کچھ لوگوں کی مکہ میں آمد۔ اسی دوران قبیلہ بنو اشہل کے کچھ لوگ مدینہ سے مکہ آئے۔ وہ قریش سے معاہدہ کرنے آئے تھے اور قریش میں سے ہی کسی کو اپنا حلیف بنانا چاہتے تھے۔ اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو اس قبیلے کا ایک جوان جس کا نام ایاس بن معاذ تھا، اس نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم کے لوگوں، اس شخص کی بیعت کر لو۔ خدا کی قسم اس شخص سے عہد کر لینا قریش سے عہد کر لینے سے زیادہ بہتر اور اہم ہے۔ ان میں ایک شخص جو ان کا سردار تھا، اس نے ایاس بن معاذ سے کہا کہ ہم اس کام سے نہیں آئے ہیں، اور ایاس کے منہ پر کنکریاں ماری تو ایاس خاموش ہو گئے۔ یہ لوگ مدینہ واپس لوٹ گئے، نہ ہی قریش میں سے کسی کو حلیف بنایا اور نہ ہی اسلام قبول کیا۔ کچھ روز نہ گزرے تھے کہ ایاس بن معاذ انتقال کر گئے۔ مرتے وقت لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ کلمات زبان پر جاری تھے، جس کو تمام حاضرین نے سنا، یعنی ایاس بن معاذ مسلمان ہو گئے اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا رضی اللہ عنہ۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے مدینہ منورہ میں اسلام کی ابتدا۔ نبوت کے 11ویں سال قبیلہ خزرج کی مکہ میں آمد۔ نبوت کے 11ویں سال خزرج کے کچھ لوگ مکہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت دی،
اور قرآن پاک کی تلاوت کی۔ ان لوگوں نے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور آپس میں ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ یہ تو وہی نبی ہیں جن کا یہود ذکر کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی فضیلت اور سعادت میں یہود ہم سے آگے بڑھ جائیں۔ انہوں نے اس مجلس میں اٹھنے سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا اور یہ عرض کرنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ پر ایمان لے آئے ہیں، لیکن یہود سے ہمارا اکثر جھگڑا رہتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہود کو بھی اسلام کی دعوت دیں، اگر وہ دعوت کو قبول کر لیتے ہیں تو ہم سب متفق ہو جائیں گے، پھر آپ سے زیادہ کوئی عزیز نہ ہوگا۔ اسلام قبول کرنے والے خزرج کے 6 آدمی، اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عوف بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رافع بن مالک بن عجلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قطبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 6 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ جس مجلس میں بیٹھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے، نوبت یہاں تک پہنچی کہ مدینہ کا کوئی گھر ایسا نہ تھا اور کوئی مجلس ایسی نہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے خالی ہو۔ پھر ہے بیعت عقبہ اولیٰ، نبوت کے 12ویں سال انصار کی پہلی بیعت۔ نبوت کا 12واں سال تھا، 12 اشخاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مکہ میں حاضر ہوئے۔ 5 حضرات تو انہی 6 افراد میں سے تھے جن کا ذکر ہوا، اور باقی ان کے علاوہ 7 لوگ اور تھے۔ 7 افراد کے نام حسب ذیل ہیں: معاذ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذکوان بن عبد قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو الحسم مالک بن تیہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عویم بن ساعدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 12 حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات کے وقت منا میں عقبہ گھاٹی کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے، نہ چوری کریں گے اور نہ زنا کریں گے، نہ ہی اولاد کو قتل کریں گے، نہ ہی کسی پر بہتان اور تہمت لگائیں گے۔ یہ انصار کی پہلی بیعت تھی جس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں۔ پھر ہے دین اسلام کے احکام اور قرآن کی تعلیم سکھانے کی غرض سے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ شریف روانگی۔ جب انصار کے لوگ بیعت کر کے مدینہ شریف واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کی تعلیم اور اسلام کے احکام سکھانے کی غرض سے ان کے ہمراہ بھیج دیا۔ انہوں نے مدینہ شریف پہنچ کر حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر قیام کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے اور مدینہ شریف کے مسلمانوں کو نماز پڑھاتے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ ایک دن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ لوگ بہت جمع تھے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے کو خبر ہوئی تو تلوار لے کر پہنچے اور کہنے لگے کہ آپ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ ہمارے بچوں اور عورتوں کو کیوں بہکاتے ہیں؟ بہتر ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیں اور جو میں کہوں وہ سنیں، اگر پسند آئے تو قبول کریں اور اگر پسند نہ آئے تو کنارہ کشی اختیار کریں۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یہ آپ نے انصاف کی بات کی ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو پیش کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی تو اسید کہنے لگے، ما احسن ھذا الکلام و اجملہ،
کیا ہی عمدہ اور کیا ہی بہتر کلام ہے، اور پوچھنے لگے کہ اس دین میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے۔ فرمایا کہ جسم اور کپڑوں کو پاک کر لو، غسل کرو، کلمہ شہادت پڑھو اور 2 رکعت نماز ادا کرو۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ اگر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تو پھر اوس کی قوم سے کوئی شخص بھی مسلمان ہوئے بغیر نہ رہے گا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسید کو آتا دیکھ کر دریافت فرمایا کہ تو نے کیا کیا؟ اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے ان کی بات میں حرج نہیں پایا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا اور تلوار لے کر خود پہنچے اور اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ آپ کی اور ہماری قرابت داری نہ ہوتی تو ابھی تلوار سے تمہارا کام تمام کر دیتا، تم ہی ان لوگوں کو مکہ سے لے کر آئے ہو۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام پیش کیا جس طرح اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام پیش کیا تھا۔ قرآن پاک سنتے ہی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ قبیلہ بنو اشہل کا اسلام قبول کرنا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم میں پہنچے اور مخاطب ہو کر کہا کہ تم لوگ مجھے کیا سمجھتے ہو؟ تو سب نے متفق ہو کر کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں اور رائے اور مشورہ دینے کے اعتبار سے سب سے افضل ہیں۔ اس وقت حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم میں تم سے اس وقت تک کلام نہ کروں گا جب تک تم سب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لے آؤ۔ شام نہ گزری تھی کہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ قبیلہ بنو اشہل میں صرف ایک شخص اسیرم تھے جو جنگ احد والے دن مسلمان ہوئے اور جنگ میں شرکت کی اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت سنائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بتلاؤ وہ کون شخص ہے جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت میں پہنچ گیا؟ جب لوگ جواب نہ دے سکے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قبیلہ بنو اشہل میں اسیرم ہے۔ پھر ہے حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا۔ حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 6 انصاری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے پہلے میں اور میرا بھائی معاذ مکہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا اور فرمایا، اے رفاعہ بتلاؤ آسمان اور زمین اور پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ہم نے کہا اللہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کا مستحق خالق ہے یا مخلوق؟ ہم نے کہا خالق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پس تم مستحق ہو کہ یہ بت تمہاری عبادت کرے اور تم خدا کی عبادت کرو، اس لیے کہ بت تمہارے بنائے ہوئے ہیں اور تم اللہ کے بنائے ہوئے ہو۔ میں تم کو ایک خدا کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں، اسی کی عبادت کرو اور مجھے اللہ کا نبی اور رسول مانو، صلہ رحمی کرو اور ظلم کو چھوڑ دو۔ میں نے کہا کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند امور اور پاکیزہ اخلاق کی طرف بلایا ہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر حرم میں پہنچا اور پکار کر کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مدینہ منورہ میں جمعہ کا قیام۔ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کا دن تجویز کیا۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ یہود و نصارہ اجتماع کے لیے ہفتے میں ایک خاص دن مقرر کرتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہفتے میں ایک دن ایسا مقرر کریں جس میں سب جمع ہوں، اللہ کا ذکر اور شکر کریں اور نماز پڑھیں۔ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کا دن تجویز کیا اور اس روز سب کو نماز پڑھائی۔ زمانہ جاہلیت میں جمعہ کو یوم عروبہ کہتے تھے۔
صحابہ نے اپنے اجتہاد سے جمعہ قائم فرمایا۔ وحی الہی نے دونوں اجتہاد کو درست فرمایا اور آیت مبارکہ نازل ہوئی، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جب جمعے کے دن اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور تجارت کو چھوڑ دو۔ آیت مبارکہ سے جمعے کی فرضیت بھی معلوم ہو گئی۔ موسم حج میں دعوت اسلام۔ موسم حج آتا تو کافر اور مشرکین بھی حج کرتے اور کہتے تھے کہ ہم تو کعبے کے مجاور ہیں، کعبے کی چابی ہمارے ہاتھ میں ہے، سقایا ہمارے ہاتھ میں ہے، غلاف کعبہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم تو سب سے زیادہ کعبۃ اللہ کے وارث ہیں، تو ہم اللہ کے گھر کا حج کیوں نہ کریں۔ مشرکین کا تلبیہ پڑھنا۔ مشرکین باقاعدہ احرام باندھتے، غسل کرتے، قربانی کرتے، تلبیہ پڑھتے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ کفار قریش ان الفاظ کے ساتھ تلبیہ پڑھ رہے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی بات تو میں کہتا ہوں جو تم کہہ رہے ہو، بس یہاں تک رک جاؤ۔ انہوں نے کہا، نہیں، الا شریکن تملک و ملکا، لیکن وہ شریک بھی جن کا تو مالک ہے اور جن کو تو نے اپنا خود شریک بنایا رہے یہ جو چھوٹے چھوٹے خدا ہمارے خدا ہیں، دراصل یہ ہمارے مالک نہیں، ان کا مالک بھی تو ہی ہے، لیکن تو نے ان کو اپنا شریک بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تم کو ہلاک کرے، یہ تم کیا کہتے ہو؟ اللہ نے شریک بنائے ہیں؟ سبحانہ و تعالی عما یصفون۔ خیر، حج کا موسم آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اطراف کے لوگوں کے پاس تشریف لے جاتے، اسلام کی دعوت دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سچائی اور اخلاص کی طرف بلاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب، جس کا نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا، وہ اپنے تمام کام چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہ کہتا پھرتا کہ اے لوگو، یہ شخص تم کو لات و عزیٰ سے چھڑانا چاہتا ہے، ہرگز اس کی اطاعت نہ کرنا۔ غرض مختلف قبائل کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا اور ان کو اسلام کی نصرت و حمایت کی دعوت دی۔ کسی نے نرمی سے جواب دیا، کسی نے سختی سے۔ بعض نے کہا کہ ہم اس شرط پر آپ کی حمایت کریں گے کہ آپ فتح یاب ہوئے تو اپنے بعد اپنا خلیفہ بنائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے اختیار میں نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کو اختیار ہے، جسے چاہے خلیفہ بنائے۔ تو کہنے لگے کہ کیا خوب ہے، ایک تو ہم آپ کا ساتھ دیں، گردنیں کٹوائیں اور اپنے سینوں کو عرب کے تیروں کا نشانہ بنائیں، اور جب کامیاب ہو جائیں تو دوسرے آپ کے خلیفہ اور جانشین ہوں۔ آج بس یہیں تک۔ اس کا اگلا حصہ سلسلہ ترغیب و ترہیب ہے، جس میں نماز کے بارے میں تفصیلی گفتگو فرمائی گئی ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اور اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمائے۔ اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمائے۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ،
شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دے اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دے۔ یا اللہ ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دے اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدھر دیکھی اسی